بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ نے وہ بڑی مثالیں سنی ہوگی, پرانی جینز اور گٹار گانا سنا ہوگا. مثال سنی ہوگی کہ پرانی بوتل میں نیا مشروب یا نئے مشروب میں پرانی بوتل, یعنی کوئی گڑبڑ یہ ہے کہ فرح گوگی کا نام اچانک سے سامنے کیوں آ گیا. گڑبڑ یہ ہے کہ فرح گوگی کی وہ کون سی ایسی کرپشن تھی جو اب سامنے لائی گئی ہے. آلموسٹ الفاظ کا ہیر پھیر کر کے, فیکٹس اینڈ فگرز آگے پیچھے کر کے آلموسٹ وہی الزامات ہیں, وہی کہانی ہے, وہی پرانی ہے. اور خبر آج پتہ نہیں کہاں سے آئی اور سب ٹی وی چینلز کے اوپر ایک دم سے چلنی شروع ہوئی. آلموسٹ وہ فیکٹ اینڈ فگرز جو تھے وہ ایک ہی طرح سے سامنے آئے اور داد و شمار, الزامات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اگر تو کوئی کرتا تو پھر تو سمجھ میں آتی, کوئی سامنے آتا. سامنے کوئی بھی نہیں آیا. یہ کہیں سے آئی ہے خبر. عموماً ایک رپورٹر جب خبر دیتا ہے ایک چینل, تو اس کو یا تو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی بہت بڑی خبر ہو. دوسرا چینل جب کوئی ذکر کرتا ہے تو ایک ہی وقت میں تمام چینلز کے اوپر ایک ہی خبر معاملے کو مشکوک بناتی ہے. یا کوئی پولیس والا پریس کانفرنس کرتا, ایف آئی اے والا کوئی پریس کانفرنس کرتا, اس کو ایٹریبیوٹ کہاں پہ کریں کہ یہ جو خبر آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے, کس نے دی ہے, وہ کون سا رپورٹر ہے یا وہ کون سا سرکاری تفتیشی افسر ہے جس نے یہ والے انکشافات کیے ہیں. سر منظر نامے کے اوپر یہاں پر خاموشی ہے اس سوال کے اوپر. تو اس کا مطلب سادہ سا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے, ریاستی اداروں کی طرف سے یہ مواد جاری کیا گیا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے یہ مواد جاری کیا گیا ہے. تو یہ مواد اس طرح جاری کرنا شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ مواد اگر جاری ہونا تھا تو ایف آئی اے کا کوئی نہ کوئی ڈی جی بھی ہے, ایف آئی اے کا کوئی نہ کوئی ڈائریکٹر بھی ہے, یا اینٹی کرپشن والے ہیں جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, جو تفتیش کر رہے ہیں. تو بے نامی والی کارروائیاں کہ اس کے پیچھے پتہ نہیں کون ہے, یہ تاثر دینا اور پھر ایک ٹی وی چینل تمام کے اوپر یوں آ جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تاثر یہ جاتا ہے. معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ پاکستان کے کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی ٹارگٹ اپنا اچیو کرنا چاہتی ہے. اب ٹارگٹ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آلموسٹ جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اگر آپ یہ پڑھیں, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ذرا چیزیں اوپر نیچے کر کے. کرپشن کا الزام ہی تھا پہلے دن ہی فرح گوگی صاحبہ کے اوپر. فرح شہزادی ان کا اصل نام ہے. یہی الزام تھا اور الزامات کے بعد لوگوں کا جو فردر جو کہنا تھا وہ یہی تھا کہ یہ عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر پیسے پکڑتی تھیں, یا یہ جو نیٹ ورک تھا وہ بیسیکلی بشرا بی بی کا نیٹ ورک تھا, کیونکہ بشرا بی بی کی ان کے ساتھ جو تعلق داری ہے وہ زیادہ قدیمی ہے, پرانی ہے. اور جو ہمارے عمر چیمہ صاحب کے ساتھ خبر بریک کی تھی عمران خان صاحب کی تیسری شادی کی, نکاح کی عدت کے دوران جو نکاح ہوا تھا بشرا بی بی کے ساتھ, وہ خبر دیکھیں. عدت کے دوران نکاح کرنا, پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پر ایک مرد کے لیے یہ بات بڑی خطرناک ہے, وہاں پر جو شاعر اسلامی کا ایک طرح سے مذاق اڑانا, یہ ایک عورت کے لیے بھی بڑی بات خطرناک ہے. یہ بات عمران خان صاحب کی طرف سے لیک نہیں کی گئی تھی, یہ بات بشرا بی بی کی طرف سے احسن گجر صاحب نے, جو کہ فرح بی بی کے شوہر ہیں, انہوں نے یہ والی بات لیک کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹی ایک تھی. اور وہ کیوں بات لیک کی تھی انہوں نے, گمان یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان کے ریاستی ادارے جنرل ظہیر الاسلام, جنرل پاشا, جنرل فیض, یہ سارے کے سارے سرمایہ کاری کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب کو اس بات کی نہ سمجھ تھی نہ یقین تھا کہ کیونکہ ان کے ساتھ تو پاکستان کے ادارے کھیل رہے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور سے انویسٹمنٹ تھی نا, تو لہٰذا ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اس بار بھی ان کو ٹرین ملے گی کہ نہیں ملے گی, اس بار بھی ان کو وزیر اعظم بننے کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی, کیونکہ وہ کئی دفعہ ڈسے ہوئے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے منصوبوں کے. تو لیکن بشرا بی بی شاید پہلا ان کا انٹریکشن تھا اس طرح کے لیول کے اوپر, ان کو یقین تھا
یا پھر ان کو کسی اور ذریعے سے بھی پتہ چلا ہوگا باب رحمت کی چکر میں، یا وہ رحمت ایک وہ بابا تھا ان کا کہ یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو وہ میرا یہ خیال ہے اور میرا یہ گمان ہے کہ وہ موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے ان کا جو پرانا نیٹ ورک تھا، جو دھڑے بندی نہیں کہنا چاہیے، یہ نیٹ ورک ہی اس کو، ریکٹ نیٹ ورک ہی اس کو کہیں گے، کہ احسن گجر اور یہ باقاعدہ ساز باز کر کے عمران خان کو کے ساتھ نکاح ہوئے تھے. عمران خان صاحب کو کی صورت میں سونے کا انڈا دینے والی ایک مرغی کو دام میں پھنسایا گیا تھا، اور عمران خان صاحب بصحد شوق و احترام اس جال میں پھنسے تھے. تو اسی لیے انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی عمر چیمہ صاحب کو کہ کہیں عمران خان صاحب مکر نہ جائیں اور ہمارا جو گولڈن چانس ہے وہ ہمارے ہاتھ سے سلپ نہ ہو جائے. اس لیے یہ خبر بریک کی، اور اس کا نقصان بھی ہوا عمران خان صاحب کو کہ عدت سے پہلے والی پھر بات بھی سامنے آئی تھی. تو یہ پرانا ریکٹ ہے، اور یہ عمران خان صاحب نے بھی اس پر مال پانی بنایا ہوگا. اور پھر فرا بی بی نے چونکہ عمران خان صاحب کی ان کے ساتھ جو تھی وہ روحانیت کی بیس کے اوپر تھی، تویز دھاگے کی تھی، اور بشرا بیگم نے کہا ہوگا اور بشرا کہ بھی تو پریشان نہیں ہونا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ وہ والا ریکٹ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بار بار میں جو بات گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ صرف بشرا بی بی ہی کیوں؟ سوال یہ ہے، کیا اس میں بشرا بی بی کا جو انخلا تھا، ملک سے فرار تھا، اس میں ملک ریاض صاحب کا طیارہ استعمال ہوا تھا کہ نہیں؟ اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مرضی شامل تھی یا نہیں؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اجازت سے وہ طیارہ پاکستان سے اڑ کے فرا بی بی اور ان کے شوہر کو لے کے گیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرا بی بی اکیلی نہیں ہے اس گٹھ جوڑ میں. یہ گٹھ جوڑ بڑا گہرا ہے اور بڑا طویل ہے. تو ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا نہیں، ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹامی، یہ بات غلط ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ کو فرا بی بی مطلوب ہے کسی کیس میں، یہ کرپشن میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو جو ان پہ الزامات ہیں، تو پھر ان کو فرار کس نے کروایا تھا پاکستان سے؟ کس کے طیارے میں بیٹھ کے گئی تھی؟ یہ اوپن سیکرٹ ہے. ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بچانا ہے. ظاہر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو بچانا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا. سسٹم جو ہے وہ رضاکارانہ طور کے اوپر اپنا اختیار، اپنی جو بالادستی ہے وہ اس کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا جو چٹ کپڑیے ملزمان ہیں، جو چٹ کپڑیے فراڈیے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ اور ہوگا، اور جو چٹ کپڑیے نہیں ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی ریاست معاملہ کچھ اور کرے گی. تو اس کا دوسرا مطلب ایک اور بھی ہے، اور وہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی قسط ہے. پہلی بات جو میں نے آپ سے کی کہ جو کچھ طاقتوروں کو بچانا مقصود ہے، وہ ایک اصولی بات تھی. اب سیاسی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ ان کو، وہ تو انٹچیبل ہیں، وہ ناقابل احتساب ہیں، ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. تو پھر اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ جب تک الیکشن ہونے ہیں، میرا خیال ہے کہ وقفے سے ایک ساتھ آئیں گی. پہلی قسط آئی ہے فرا گوگی صاحبہ کی، پھر اس کے بعد شاید، میرا یہ گمان ہے، انفارمیشن بھی ہے اور انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر میں یہ والی بات کر رہا ہوں کہ میرا گمان ہے کہ خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو یا کوئی ان سے متعلق انکشافات سامنے آئیں گے، اور آئیں گے اسی طرح ہی کسی غیبی جو ہے نا سورس سے، یا کوئی غیب سے ایک دم سے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر جو میٹر ہے، جو مواد ہے، وہ پہنچ جائے گا، اور تمام ٹی وی چینلز ایک ہی وقت میں یہ مواد جو ہے وہ نشر کرنا شروع کر دیں گے. اور پھر شاید اس کے بعد بشرا بی بی بھی جو ہے وہ بھی منظر کے اوپر آئیں، اور ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ انکشافات سامنے آئیں. پھر ایک اور کردار ہے، آج ہی میرے ایک دوست ہے، میں ان کے ساتھ گفتگو اتفاقاً کر رہا تھا، کیونکہ 3 دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ فرا گوگی کی بھی کرپشن کے قصے نئے سامنے آنے والے ہیں، اور خاور مانیکا صاحب بھی آئیں گے سامنے، اور بشرا بی بی بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کمپرومائز کر چکی ہوں گی یا ہیں. میری اطلاع کے مطابق ان کے اوپر کام ہو چکا ہوا ہے، اور وہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے یا ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو آل اولاد ہے،
ان کو سیکیورٹی ملے اور جو پیسہ انہوں نے بنایا ہے وہ پیسہ ان سے واپس نہ چھینا جائے. اس کے بدلے میں ان کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ آرام سے کر دیں گی. اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی آپ کو گواہی دیتی ہوئی نظر آئیں. تو یہ قسطیں آئیں گی سامنے اور معاملات اسی طرح چلیں گے. تو اب میں آتا ہوں وہ اس مدعے کی طرف جو آپ لاہور میں ایکچولی وہ بڑا اسموک کی وجہ سے حالات خراب ہیں، اس لیے یہ گلے گلے ہمارے سارے خراب ہیں. اور امریکہ کے ایک سائنسدان کے مطابق لاہور کے رہنے والے 7 سال پہلے مر جائیں گے، ان کی 7 سال زندگی جو ہے وہ کم ہو جائے گی اوسط ایج جو ہے باقی ملک سے. تو ایک گلا تو خراب ہے، اللہ رحم کرے. تو بشرا بی بی کے متعلق جو انکشافات ہوئے ہیں اور وہ ایک ہی طرح کا مواد جو تمام ٹی وی چینلز کو ملا ہے، ان کے مطابق جو تفصیلات ہیں فرا گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4,520 ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے. اب یہاں پر ایک سوال بڑا معصومانہ سا ہے کہ ظاہری اثاثے وہ ہیں جو فرا گوگی نے اناؤنس کیے ہوں گے کسی نہ کسی لیول کے اوپر، انکم ٹیکس کے ہاں یا کہیں اور یہ غیر ظاہری جو اثاثے ہیں ان کا سورس کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مطلب یہ محض الزام تو نہیں ہے. اگر غیر ظاہر شدہ اثاثے بشرا بی بی تک پہنچ گئے ہیں ان تک ہمارے ادارے، تو وہ ادارے سامنے آ کے اس کی ذمہ داری کیوں نہیں قبول کرتے ہیں؟ وہ جو اثاثے جو غیر ظاہری ہیں جن کی مالیت 4,520 روپے کا جن میں اضافہ ہوا ہے، ان غیر ظاہر شدہ اثاثوں کو قوم کے سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ اور کس نے وہ انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ یہ کیا وہ کسی عدالت میں ثابت کیے جا سکتے ہیں؟ کیا وہ کسی عدالت میں پیش کیے جائیں گے؟ یا پھر یہ تصور کیا جائے ایک بطور وہ 2 ٹکے کے رپورٹر کے، میرا یہ سوال ہے، مجھے امید ہے کہ کوئی اس سوال کو مائنڈ نہیں کرے گا، کہ کیا یہ میڈیا ٹرائل محض میڈیا ٹرائل تو نہیں ہے؟ سوال یہ بھی ہے، کیونکہ اگر یہ میڈیا ٹرائل نہیں ہے تو پھر کسی کو فرنٹ کے اوپر آ کے ان الزامات کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی. جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کوئی ڈی جی جو ہے FIA، کوئی اینٹی کرپشن کا ڈی جی، کوئی پولیس والا، کوئی محکمہ وہ سامنے آتا اور یہ ساری باتیں اون کرتا کہ یہ ہم نے کسی انکوائری کے نتیجے میں یہ سارے جو ہیں وہ مواد اکٹھا کیا ہے اور اس کے ہمارے پاس ثبوت ہیں، جو ہم آئندہ چند روز میں ایک کیس درج کریں گے، انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن ہم کر چکے ہیں، جلان جو ہے وہ کسی نہ کسی عدالت میں سبمٹ ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہوائی باتیں ہیں آج کی تاریخ تک. اور یہ بس ہے کہ جو کوئی غیر ظاہر شدہ، جس طرح یہ غیر ظاہر شدہ اثاثے ہیں نا، اسی طرح کوئی غیر ظاہر شدہ شخصیت یا کوئی فورم کہہ رہا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر آپ اعتبار کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اعتبار کرنا، ایک تو بات طے ہے کہ ایک عمومی شہرت یہی تھی جب وہ ندیم خورشید، پتہ نہیں کیا ان کا نام تھا، کیا پرنسپل سیکرٹری کا نام تھا جو ان کے تھے بزدار صاحب کے، وہ اور یہ بشرا بی بی اور فرا بی بی کا جو نیٹ ورک تھا. آج پی ٹی وی کے اوپر سائرہ افضل تارڑ صاحبہ یہ گفتگو کر رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے حلقے کے کچھ کام کروانے تھے، تو جب انہوں نے رابطہ کیا CM سیکریٹریٹ میں تو ان سے رشوت مانگی گئی ان کے آدمیوں سے. تو یہ بات تو زبان زدِ عام مشہور تھی، لیکن یہ ایک عمومی تاثر تھا. اصل چیز ہوتی ہے کہ قانون کی نظر میں عمومی تاثر کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے. تو کیا یہ محض میڈیا ٹرائل ہے؟ کیا محض پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے کوئی 3-4 ماہ پہلے جو ہے وہ اس کے خلاف نیگیٹو کمپین ہے؟ یا پھر جو فرا بی بی ہیں ان کا واقعی کچھ کیا جائے گا؟ یا واقعی، کیونکہ انہوں نے جو ذکر کیے ہیں کہ ملک ریاض صاحب سے بھی انہوں نے ڈیل کی تھی، میں وہ وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہتا یہ ساری چیزیں پڑھ کے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی کی فرنٹ جو وومن تھیں وہ یہی تھیں، فرا بی بی، اور عمومی تاثر یہی تھا، عمومی شہرت یہی تھی. لیکن اگین یہ عدالتوں میں عمومی شہرت کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے، نہ سزائیں دی جاتی ہیں. تو کیا یہ میڈیا ٹرائل تو نہیں ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر قائم رہے گا، اور یہ میڈیا ٹرائل آنے والے دنوں میں زیادہ شدت اختیار کرے گا. تو سوال وہی پیدا ہوتے ہیں
کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا ٹرائل کرنے والوں کو صرف عمران خان ہی ناقابل قبول ہیں، یا پھر عمران خان کے ذریعے جنہوں نے پاکستان کے اوپر تجربے کیے ہیں وہ بھی ناقابل قبول ہیں. تو مجھے معاف کیجیے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ سسٹم صرف عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول تک ایک نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ادروائز جو عمران خان صاحب بذات خود کچھ نہیں تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نواز شریف صاحب اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے، مریم نواز صاحبہ اپنی تقریروں میں کہا کرتی تھی کہ یہ تو فرنٹ مین ہے، کٹھ پتلی ہے، اور اس لڑائی میں ہماری لڑائی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہے جو عمران خان کو لے کے آئے تھے. جو عمران خان کو لے کے آئے تھے وہ کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے ہی فرح گوگی کو پاکستان سے فرار کروایا تھا، ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ میڈیا ٹرائل کرانا اور پھر مختلف سیاسی جماعتوں کا میڈیا ٹرائل مختلف اوقات میں کرنا، یہ ریت پاکستان میں کب تک چلتی رہے گی؟ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تارڑ صاحب ہیں، تارڑ صاحب، وہ تو اس کے اوپر آج بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے ایک ایسی انفارمیشن کے اوپر جس کے متعلق یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ انفارمیشن کس کی دی ہوئی ہے. کسی نے سامنے آ کے اس انفارمیشن کو آن نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان وہ بیل ہے جو ایک دائرے میں گھمایا جا رہا ہے، وہی کولو کا بیل ہے، اور وہی تجربے ہو رہے ہیں، اور وہی کچھ سب کچھ چل رہا ہے. انصاف بھی نہیں ہو رہا، اور کوئی سسٹم اپنے آپ کو بدلنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا. بڑی باتیں کر گیا ہوں میں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مجھ پر غصہ کرنے کی بجائے چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.